بغداد کے ایک حاکم حضرت ابراہیم بن اسحاق کے خواب میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم بن اسحاق سے کہتے ہیں، اے ابراہیم، تم اس قیدی کو رہا کر دو۔ حضرت ابراہیم بن اسحاق بڑے کانپتے ہوئے اپنے خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد اپنے ماتحت جو غلام تھے ان کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے محل میں کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جس نے قتل کیا ہو؟ تو ان کے جو غلام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضور، اپنے محل میں ایک ایسا مجرم بھی ہے جس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس قیدی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس قیدی کو حضرت ابراہیم بن اسحاق کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ بادشاہ کہتے ہیں اس قیدی سے کہ تم مجھے سچ سچ بتانا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، تم نے جو قتل کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ قیدی کہتا ہے کہ اے بادشاہ زمانہ، میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اس کے سوا اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ، بات دراصل یہ تھی کہ ہم چند لوگ ہوا کرتے تھے، اور ہم لوگ بڑے عیاش اور بدماش تھے۔ ہم نے کچھ چند آدمیوں نے مل کر ایک بڑھیا عورت کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانے سے کسی نہ کسی عورت کو لے کر آتی، اور ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لے کے آئی کہ جس نے پوری دنیا کو ہی میرے بدر ڈالا۔ وہ بادشاہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ حضور، وہ خواتین سید زادی تھی اور بڑی نیک شریف تھی۔ جیسے ہی وہ بڑھیا اس عورت کو ہمارے سامنے لے کر آتی ہے تو وہ عورت چیخ مار کر اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ جب ہم نے اس کو اٹھایا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور ہم نے اس سے بے ہوشی کا اس سے مطالبہ کیا کہ تم بے ہوش کیوں ہوئی تھی، تو وہ عورت کہتی ہے کہ خبردار میرے پاس مت آنا، میں ایک سید زادی ہوں، اور میرے بابا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، میں تمہاری شکایت کروں گی، اور میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ بات سنی، سننے کے بعد اس کا دل لرز اٹھا، اور وہ عورت کہتی ہے کہ تم میرے ہرگز قریب مت آنا، میں ایک پاک دامن عورت اور ایک سید زادی ہوں۔ اب وہ شخص جو تھا، جو اس کو لے کے گیا تھا، اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسی عورت آ گئی ہے کہ جو ایک سید زادی ہے اور ایک پاک دامن عورت ہے۔ میرے دوستوں نے میرے شک کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ اکیلے ہی ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ میری ایک نہ مانے، حتیٰ کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات طے کر رکھی تھی کہ آج کچھ بھی ہو جائے، یا تو میں اپنے ان دوستوں کو قتل کر دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص جس کی پوری دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی، اس شخص نے اس اپنے دوستوں کو بہت روکا، لیکن وہ رکے نہیں، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے ان دوستوں کو روکا، اور اسی روک میں اس کی ہتھا پائی ہونے لگی۔ اس نے بہت اپنے دوستوں کو سمجھایا، لیکن وہ دوست نہ مانے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب وہ لوگ نہ مانے اور اس پاک اور دامن عورت کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے، تو اس شخص نے ایک چھری اٹھائی، اور چھری اٹھانے کے بعد اپنے اس دوست کا قتل کر دیا۔ جیسے ہی اپنے اس دوست کا قتل کر دیا اور اس خواتین کو لے کر باہر آ رہا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باہر شور اعلان ہونے لگا کہ یہاں ایک قتل ہوا ہے، اور میرے ہاتھ میں چھری تھی، مجھے اس وقت قید کر لیا اور مجھے سزا ہو گئی۔ میں نے جو قتل کیا تھا وہ میں نے قتل کسی اور بنیاد پہ نہیں، بلکہ ایک سید زادی کی بنیاد پر کیا تھا کہ جب وہ میرے دوست اس سید زادی کے پاس جا رہے تھے تو میں نے ان کی حفاظت کے لیے قتل کیا۔ تو وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے رہا کر دیا جاتا ہے۔